الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین بانوار معرفتی برسول نبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح وبحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام و ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ بفضل خداوندی آپ تمام خوش و خرم رہیں گے۔ ابھی اس نشست کے لیے سورہ نصر کی جو قرآن کی آیت کا میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت بے کسب میں نذران عقیدت و ایصال ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ آج ہمیں سورہ نصر کی یہ آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم نے آپ کو مکمل فتح عطا فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت ہی ایک دکھ بری صورت ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ اس صورت کے بعد سرور انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فنا سے دار بقا کو پوچھ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو مکمل فاتحہ بھی عطا فرمایا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب دین میں جو ہے فوج کے جیسا لوگ جو داخل ہونے کو شروع ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے آپ اپنی تیاری کر لے، اور جو بھی کچھ آپ کو جو ہے یہاں اللہ نصیحت کر رہا ہے، یہاں ہم کو ایک بتلا رہا ہے، ایک صوفی پوائنٹ بھی ہمیں مل رہا ہے کہ کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اب جو ہے آپ کا آخری وقت آنے والا ہے، آپ جو ہے استغفار اور حمد میں کثرت کرے اور اپنی تیاری کر لے، اپنی پوری حساب کتاب کر لے، تاکہ آپ کو جو کچھ بھی ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ میرے معشوق ہے، آپ میرے محبوب ہے، کسی بات کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے سید انبیاء ہے، سید اولیاء ہے، آپ نبوت کے آپ پر اختتام ہے، آپ سے ولایت کا آغاز ہے۔ فقراء کرام اس بات کو بہت اچھے سے کہتے ہیں۔ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آئین عادل میں کہتے ہیں قسم اللہ کی میں شان و شوکت لے کے آیا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ قسم اللہ کی میں شان و شوکت لے کے آیا ہوں، لکھا تقدیر کا سامان رحمت لے کے آیا ہوں۔ مجھ کو اللہ نے پہلے ہی چن لیا ہے، مجھے لوح محفوظ میں ہی سن لیا ہے، میرے جو ہے میرے رحمت سے، میرے نور سے دنیا کو بنایا ہے، اس کے لیے لکھا تقدیر کا سامان لے کر آیا ہوں۔ پلائیں کہ وہ میں ساقی، چلے آؤ سنبھل جاؤ۔ میں نے آپ لوگوں کو کلمہ شہادت، کلمہ توحید کا وہ جام پلایا ہوں۔ پلائیں گے وہ میں ساقی، چلے آؤ سنبھل جاؤ، گناہیں دھل جائیں گی کافی، چلے آؤ سنبھل جاؤ۔ گناہیں دھل جائیں گی، آپ میرے دین سے آنے سے قبل آپ لوگ جو ہے گنہگار تھے،
خطا کار تھے، اللہ کے رسول صحابہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اس کو میرے پیر کامل اپنے شعر میں اس طرح لکھ رہے ہیں: گناہیں دھل جائیں گی، جو گناہیں دھل جائیں گی کافی، چلے آؤ سنبھل جاؤ، ابھی کچھ وقت ہے باقی، چلے آؤ سنبھل جاؤ۔ میں آپ کے سامنے اپنی جو ہے 63 سالہ زندگی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب جو ہے مجھے جو ہے اللہ نے بلا دیا ہے، سورہ نصر کے اندر اعلان کر دیا ہے، اب میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اب جو ہے آپ کو میرے طرف سے کچھ بھی آپ کو احکام نہیں مل جانے والا ہے، اب جو ہے تم چلے آؤ سنبھل جاؤ۔ میں دنیا کے لیے امانت لے کے آیا ہوں، میں یہ دین اسلام لے کے آیا ہوں، میں دنیا کے لیے امانت لے کے آیا ہوں۔ اب جو ہے آپ ابھی سنبھل جاؤ، اگر سنبھل جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی ہوگا۔ مجھے نفسانیت کا شوق ہے اور دل ہوا گندا، دنیا میں تم لوگ آنے کے بعد اپنی نفسانیت میں پڑے ہو، مجھے نفسانیت کا شوق ہے اور دل ہوا گندا، خدا کا خوف پیدا کر حشر میں ہو نہ شرمندہ۔ اب میں دنیا میں آیا ہوں، اب میں حشر میں شافہ روز محشر بن کے آؤں گا۔ تو سرکار پیر عادل کہتے ہیں: خدا کا خوف پیدا کر حشر میں ہو نہ شرمندہ، محمد کی محبت میں تو لے کر اپنے دل میں زندہ۔ انہیں سرکار پیر عادل کہتے ہیں: محبت کی محبت میں تو لے کر اپنا دل زندہ، میں اپنے ساتھ میں کلمے کی دولت لے کے آیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو اس کو میرے پیر کامل اپنے کلام میں لکھتے ہیں: میں اپنے ساتھ میں کلمے کی دولت لے کے آیا ہوں۔ نظر پیدا کیا مالک نے دیدار کے خاطر، نظر پیدا کیا مالک نے دیدار کے خاطر، یہ مت سمجھنا میں سید الانبیاء ہونے کے باوجود بھی میں نے محنت کیا، میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، میں اپنے آپ کو فتح پایا، ہر جگہ سے فتح پایا، میں آنکھ سے فتح پایا، موسیٰ علیہ السلام نے کان سے فتح پائے، میں نے آنکھ سے فتح پا لیا، میں نے کامیابی پایا۔ تو نظر پیدا کر مالک نے یہ دیدار کی خاطر، مجھے دیدار کرنا ہے تو دیدار کی خاطر، اور میں نے کر کے دکھایا۔ جو قرآن پاک کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اس کے لیے نظر پیدا کیا مالک نے یہ دیدار کی خاطر۔ پیر عادل سرکار پیر عادل بچا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نظر پیدا کیا مالک نے دیدار کی خاطر، اللہ کے رسول کی بات اس کہہ رہے ہیں: کیا دل کو خدا پیدا اور اپنے پیار کے خاطر، کیا دل کو خدا پیدا اپنے پیار کے خاطر، جھکا لے تو سر کو نادا ذرا اقرار کے خاطر، جھکا لے سر کو تو نادا ذرا اقرار کے خاطر، تو ذرا اقرار کر لے، کلمہ شہادت پڑھ لے، کلمہ توحید پڑھ لے۔ کہا شاہ امم نے میں شفاعت لے کے آیا۔ اب جو ہے آپ لوگ کے سامنے 63 سالہ زندگی میں نے گزار دیا، اب میرا کچھ قریبی دن ہے۔ اس صورت نازل ہونے کے کچھ ہی دن کے بعد صاحب لولاک اس جہاں سے، اس دار فنا سے دار بقا کو کوچ کر جاتے ہیں۔ اس کی ہی نظر ثانی اور اسی کے بارے میں میرے پیر کامل نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی کتاب آئین عادل میں لکھتے ہیں: ہماری محفلوں میں آئیں گے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑا کرتے ہیں یہ توزی شان، یہ تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، سلامت تا قیامت یہ رہے سارے محمد کی، نبی کے لاڈلوں کی یہ امانت لے کے آیا ہوں، نبی کے لاڈلوں کے لیے یہ امانت لے کے آیا ہوں، مٹا کر خود کو تو پالے پیا مہتاب کے گھر سے، مٹا کر خود کو تو پالے پیا مہتاب کے گھر سے، اور دل ہوئے روشن، ہزاروں دل ہوئے روشن میرے سرکار کے در سے، ہزاروں دل ہوئے روشن میرے سرکار کے دل سے، پرانی پھاڑ کے چادر ہٹا دے تو ذرا سر سے، ہے پیرا دل یہ دل ہے آج ہمت لے کے آیا ہوں۔ تو ہزاروں دل پرانی پہاڑ کے چادر ہٹا دے ذرا سر سے، میں پیرا دل یہ دل آج ہمت لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ہمت مرداں مدد خدا، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، یعنی اللہ تعالی نے مکمل آپ کو جو دین اسلام کی فتح عطا فرمایا، فتح عطا فرمانے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اب میرے پاس آنا ہے، آپ میرے محبوب ہے، میں آپ کو دنیا میں 63 سال آپ کو دنیا میں رکھا، اب میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا ہوں، اب آ جائیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کی بات کو
رسول اللہ کے زبان پر جبریل بذریعہ جبریل علیہ السلام ہم تک یہ بات پہنچی، تو صوفیاء کرام کے نزدیک ایک بہترین پوائنٹ ہے۔ یہ کیا پوائنٹ ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ بتلا دیتا ہے، اپنے عمر کو پہنچ جاتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کا حمد اور استغفار، تاکہ کیا ہوگا، تم کو جو ہے آپ کا آخری وقت نزا، تو یہاں صوفی پوائنٹ یہ ہے کہ آخری وقت نزا اپنا جو ہے عاقبت اچھا ہونا چاہیے۔ جس کا عاقبت اچھا ہو جاتا ہے وہ دو جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر عاقبت جو ہماری برزخ کی آغاز ہے، اور عاقبت اچھا ہوا، ہمارا یہ دنیا کا خاتمہ اچھا ہوا، اور عاقبت تمہارا آغاز اچھا ہوا، برزخی زندگی آغاز اچھا ہوا، تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، ورنہ کچھ بھی کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم نے آپ کو مکمل فتح دے دیا۔ تو میرے پیر کامل سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اور میرے پیر کامل سرکار پیر حاجی بچا رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں آنے والا دم ہے، اور دم کے اندر ہم نے آپ کو فتح دے دیا، ہم نے آپ کو فتح دے دیا۔ اس کو یہ جو ہے تمہارے لیے فتح کی ایک نشانی ہے، یعنی تم نے اس پر کامیاب ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، ورأیت الناس سے دنیا والوں سے، دنیا والے اس ذکر سے آشنا نہیں ہے۔ یہ غوث الورا کا صدقہ ہے، یہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا صدقہ ہے، یہ امام حسین کا صدقہ ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ہے، تمام اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے، بندے نواز کا صدقہ ہے، سرکار پیر عادل کا صدقہ ہے، سرکار زندہ نواز کا صدقہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقراء طریقت، قادری طریقت اور قادری زندہ نوازیوں کے لیے یہ بات بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ فتح دے دیا ہے۔ اس بات کا فتح جس کے لیے ہمیں جی رہے ہیں، وہ سانس کے اندر ہمیں فتح دے دیا ہے۔ دنیا والے یہ فتح سے آغاز نہیں ہے، ہم اس سے آغاز ہے، یعنی کیا ہے، ہم اس سے جانتے ہیں یہ پیر کا صدقہ ہے، لیکن پیر نے یہ خوشخبری دے دی ہے کہ تم کو یہی دم سے تمہیں جانا ہے، اس دم کو زندہ کرنا ہے، اس میں حمد کرنا ہے، اس میں استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ دم سے ہی نماز پڑھنا ہے، اسی دم سے روزہ رکھنا ہے، اسی دم سے جو ہے زکوٰۃ دینا ہے، اسی دم سے حج کرنا ہے، اسی دم سے دین کی خدمت کرنا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا ہے کہ تمہیں ہمت کرنا ہے، اگر ہمت ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ ہر زندہ نوازی کو، ہر انسان کو، ہر آدمی کو یہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بات کیا ہے۔ جو لوگ یہ راز اسرار الہی سے نہیں جانتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے معراج میں لائے ہیں راز ہے، جس کے پاس یہ راز ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے منزل پہ فائز ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ کامیاب جس کا سانس کامیاب ہے۔ ہر آدمی کا سانس بیکار ہو جاتا ہے، لیتا ہے آکسیجن، چھوڑتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، لیکن یہ سلسلے قادریہ عالیہ زندہ نوازیہ کا کرم ہے، یہ ہمارے اولیاء اکابرین کا صدقہ ہے، غوث الورا کا صدقہ ہے، تمام اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، کہ یہی ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نے فتح دے دیا ہے۔ یہ فتح کس کے لیے، کہ دنیا میں بھی تو جی تو کلمے سے جی، مر تو بھی کلمے سے مر، اور برزخی زندگی کا آغاز کر تو بھی کلمے سے کر۔ اس کے لیے ہر زندہ نوازی جو ہے اس راز سے آشنا ہے۔ تو دنیا والے اگر تم کو بھی یہ راز سے آشنا کرنا ہے، ہونا ہے، تو آپ کو بھی اس راز کے قریب آنا پڑے گا، یہ راز کو پانا پڑے گا۔ یہ راز جس کے پاس ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گا، جس کے پاس یہ راز نہیں ہے، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں توحید کی عمارت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹھانا نام و نشا ہمارا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے اپنے پشت پر لاد کے لائے ہیں، یہ راز ہے، معراج کے شب میں لائے راز ہے، جس کے پاس یہ راز ہے وہی کامل ہے، اور اس کو اللہ نے فتح دے دیا ہے۔ یہاں دین اسلام کو بھی فتح کی بات ہے، یہ شریعت کی بات ہے، لیکن طریقت کی یہی بات ہے کہ جب آدمی اپنے پیر کامل کے پاس مرید بن جاتا ہے، اسی دن اس کو فتح مل جاتی ہے۔ اس سے فتح مل جاتی ہے کہ سانس سے فتح مل جاتی ہے۔ یہ سانس کیا پڑتا ہے، وہ راز سے آشنا ہو جاتا ہے۔ جو یہ سانس کے راز سے جانتا ہے، جو دم کو، جس کا دم زندہ ہے وہ دم مدار ہے، تو اس کے لیے دم مدار زندہ مزار ہو جاتا ہے۔ جب زندہ مزار ہو جاتا ہے، جب بھی اللہ بلائے، ہم کو کس بات کا ڈر نہیں ہے، وہ جو ہے ہر دم حمد کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ دنیا والوں کا دم
جو حمد نہیں کر رہا ہے اس کو زبان کی حصے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازیوں کا بہت بڑا صدقہ ہے، ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، غوث الورا کا صدقہ ہے، کربلا والوں کا صدقہ ہے، یہ ان کے صدقے دوفیل ہمارے ہر دم دم میں کلمہ موجود ہے، اور جس وجود میں کلمہ موجود ہے وہ وجود جو ہے فتح کا مالک ہے، وہی اولیاء اللہ بچ جاتا ہے، اسی کو عرص عرصہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ راز سے آشنا ہونا چاہیے، اور جو زندہ نوازی سلسلے میں داخل ہو کر اپنی راز سے آشنا ہے تو اس پر فتح پانا ہے، یعنی ہر دم ہر لمحہ لمحہ اس کو یاد کرنا ہے، اللہ کے رسول کو یاد کرنا ہے۔ جو دم میں زندہ ذکر کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، کہ ہم اللہ کے پاس سے لائے تھے دم، سانس لائے تھے اور لے جائیں گے دم، تو جس میں دم میں کلمہ لے کر جائیں گے وہ نور نلا نور ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ زندہ نوازی کا بہت بڑا صدقہ ہے۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اپنے اکابرین اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے مراتب میں اور ان کے درجات پر ہمیں فخر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس چینل کو آپ تمام لوگ سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، تاکہ آسانی سے آپ تک اور بھی ویڈیو کلپ اسی طرح تحقیقی معلومات آپ تک پہنچائے، اور ہمارے آپ کے اس سپورٹس کے ذریعے ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما، اور یہ ایسے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔